السلام علیکم۔ حجاج بن یوسف نے اگر ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ کو نہ رنگا ہوتا تو تاریخ اسلام میں اس کو ایک عظیم ترین ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا۔ یہ شخص خلیفہ ولید بن عبد الملک کا معتمد خاص اور ایک ملٹری اسٹریٹجی میں جینیس تھا۔ اس نے جو پالیسی مرتب کی مملکت اسلامیہ کی سرحدوں کو وسیع کرنے میں، وہ اتنی غیر معمولی اور حیران کن ہے کہ آج اس کا مطالعہ کرتے ہوئے عقلیں دنگ رہ جاتی۔ اس وقت کی جتنی تمام نون دنیا تھی خلافت کے مشرق میں، آخری سلطنت چین کی تھی، اور حجاج بن یوسف نے ایک طرف یہ ارادہ کیا کہ چین کو فتح کیا جائے، دوسری طرف وہ ہند کو فتح کرنا چاہتا تھا، تیسری طرف اس نے بازنطینی سلطنت کی معاشی طور پر کمر توڑ کے رکھ دی تھی، اور چوتھی طرف اس نے موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کو اسپین میں داخل کر یورپ کو فتح کرنے کا پلان بنایا تھا۔ جو مہم اس نے ایشیا وسطی، افغانستان کے علاقوں اور چین کی طرف روانہ کی، اس کی قیادت قتیبہ بن مسلم کو دی گئی۔ یہ ان تمام مہمات میں جو اس سے پہلے حجاج نے روانہ کی تھی اسپین کی طرف یا ہند کی طرف، ان میں سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ ایمبیشس اور انتہائی دور رس نتائج کی حامل ملٹری کیمپین تھی۔ جو مشن آبجیکٹو قتیبہ کو دیا گیا وہ بذات خود ایک انتہائی غیر معمولی تھا، اور اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ حجاج کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ اس کی نگاہ اور اس کی فراست، جہاں تک فورن پالیسی اور ڈپلومیسی اور ملٹری اسٹریٹجی، جیو پالیٹکس کا تعلق ہے، اس کے پائے کا کوئی شخص اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھا۔ قتیبہ کو جو مشن دیا گیا اس میں ایک ڈیوٹی یہ تھی کہ افغانستان کے علاقوں کو، اس وقت وہ افغانستان نہیں تھا لیکن یہ علاقے جو آج افغانستان بنتے ہیں، ان علاقوں کو فتح کیا جائے اور ہندوستان میں داخلے کا ایک شمالی راستہ تلاش کیا جائے، وہ جو بعد میں خیبر پاس کے ذریعے وہ تمام راستے کہ جہاں سے مسلمانوں نے داخل ہو کر ہندوستان پہ فتح کیا، اس ہندوستان کی فتح کی پہلی داغ بیل، پہلا راستہ تلاش کرنے کی ذمہ داری حجاج نے قتیبہ بن مسلم کو دیا۔ دوسری ذمہ داری جو قتیبہ کو دی گئی وہ یہ کہ ماوراء النہر یعنی آکسس پار کر کے سینٹرل ایشیا میں داخل ہو اور چین کی سلطنت پہ حملہ کرے اور چین پر قبضہ کرے۔ یہ بذات خود ایک حیرتناک مشن تھا جو قتیبہ کے ذمہ دیا گیا۔ اور تیسرا جو بہت ہی زیادہ کرٹیکل مشن تھا، جس کا تعلق پوری دنیا کی تجارت اور معیشت کو کنٹرول کرنے سے تھا، وہ یہ کہ چین سے مشرقی وسطی اور یورپ اور ہند کی طرف جانے والی شاہراہ ریشم پر قبضہ کیا جائے تاکہ پوری دنیا کی عالمی تجارت مسلمان خلافت کے پاس آ جائے۔ اگر آج تھوڑی دیر رک کے آپ ان تمام اسٹریٹجک آبجیکٹوز پہ نگاہ ڈالیں کہ جن کے لیے قتیبہ کو روانہ کیا گیا تھا، وہ اتنے حیرانناک تھے کہ اگر ان آبجیکٹوز پر مکمل طور پر اچیو کر لیا جاتا، ان آبجیکٹوز کو حاصل کر لیا جاتا، تو آج دنیا کی تاریخ اور بھی حیرت انگیز طور پر تبدیل ہوتی۔ گو کہ آنے والے واقعات نے یہ ثابت کیا کہ پھر بھی جو مشن قتیبہ کو دیا گیا تھا اور جو ویژن حجاج نے ڈیفائن کیا تھا، اس کو ایک حد تک بھی اچیو کرنے کے باوجود 1400 سال گزرنے کے بعد کی تاریخ ان واقعات سے مرتب ہو رہی ہے کہ جو اس وقت حجاج نے قتیبہ کو اس مہم پر روانہ کرتے ہوئے طے کیے تھے۔ آئیے اب یہاں پر تھوڑا سا ایشیا وسطی اور سینٹرل ایشیا کے سیاسی پس منظر اور اس علاقے کی جنگی اور معاشی اہمیت پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ سینٹرل ایشیا کے وہ تمام علاقے جو ماوراء النہر کہلاتے تھے، یعنی دریائے جیہوں یا آکسس کے پار کے جو علاقے تھے، وہ ہمیشہ سے پرشین امپائر کے تحت رہے ہیں۔ جو پرشین امپائر میں جب مسلمانوں نے قبضہ کیا تو یہ علاقے فی الحال یہاں تک جب مسلمان نہیں پہنچے تھے تو یہ علاقے کچھ آزاد سے ہو گئے۔ پرشین امپائر کی سلطنت چینی حکومت سے ملتی تھی کہ جو سینٹرل ایشیا میں دونوں سلطنتیں آپس میں ٹکراتی تھیں، مگر سینٹرل ایشیا کے یہ راستے تجارتی راستے ہونے کی وجہ سے، چونکہ پرانے سلک روٹ پر تھے، ان پر رشیا کی طرف سے بھی جنگجو اور حملہ آور قبیلے حملہ کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان علاقوں پر بھی قبضہ کیا جا سکے۔ بڑے بڑے شہر سمرقند، بخارا، تاشقند، جن کے آج بھی ہم نام سنتے ہیں،
سلک روٹ کے دور میں بھی اس وقت جب زمانے میں یہ کیمپینز کی جا رہی تھی تقریباً 711 عیسوی میں، اس وقت بھی یہ بڑے امیر اور جدید ترین شہر تصور کیے جاتے تھے۔ عام طور پر یہاں کی آبادی زیروسٹرین یعنی پارسیون مذہب تھی، بہت سارے بدھ بھی رہا کرتے تھے، یہودیوں اور عیسائیوں کی بھی ایک تعداد آباد تھی۔ چونکہ فارسی حکمران یا پرشین امپائر کے تحت یہ علاقہ آیا کرتا تھا، لہذا پرشین یہاں پر خاصی بولی جاتی تھی۔ آج بھی اگر آپ نوٹ کریں تو افغانستان میں بھی فارسی بولی جاتی ہے، اور تاجکستان میں بھی فارسی ہے، اور ایشیا وسطی کے خاصے علاقوں میں ابھی تک فارسی زبان رائج ہے۔ یہ اسی پرشین امپائر کے تحت ہونے کا اثر ہے کہ جو کئی ہزار سال سے یہ علاقے اس سلطنت کے تحت رہے، اور اس کے ہٹنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا پرشین کیریکٹر مینٹین رکھا۔ پرشین امپائر کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ کہ پرشینز مسلمان تو ہو گئے، ایرانی اور یہ تمام علاقے جو ایرانی حکومت کے تحت تھے، پرشین امپائر کے تحت تھے، انہوں نے اسلام تو قبول کیا، لیکن یہ عرب نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنا ڈسٹنکٹ پرشین کلچر، اپنی لینگویج، اپنی زبان، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب و تمدن جو بنیادی طور پر ایرانی تہذیب تھی یا ایشیا وسطی سے اس کا تعلق اور واسطہ تھا، اس کو اپنی جگہ قائم رکھا، اور آج بھی یہ اثرات اس علاقے میں قائم ہیں۔